بديع السماوات والأرض وشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أحمد محمد مصطفى صديقه أهل الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الحياة المرتضى بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ایک دفعہ مل کے درود پڑھ لیں. بڑی محبتوں کے ساتھ، مہربانیوں اور کرم نوازیوں کے ساتھ آج کا حکم کیا گیا عرس مقدس کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت فرما رہے ہیں مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی، پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت حضور قبلہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ بخاری زیدہ شرفہ سجادہ نشین دربار عالیہ رواتڑہ شریف. اللہ حضور کے توسل سے حضرت شاہ جی قبلہ کو آپ کے ہر مشن میں کامیابی عطا فرمائے. خانواد رسول کے چشم و چراغ ہیں. اللہ حضور کے صدقے سے عرس مقدس کے اس پروگرام کو کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہو، اور ہمیں اس عرس کی نشست سے کچھ انمول موتی میسر آئیں. اور جو سادات تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ متصل، تمام سادات فقیر کے سر کا تاج ہیں. اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں، رفعتیں، نعمتیں عطا فرمائے. حضرت پیر سید لطف علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں آپ کے مزار پر انوار سے برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جگہ پہ سادات کا یہ خانقاہ، یہ ڈیرہ آستانہ اور پھر متصل درسگاہ ایک علمی ماحول جو سادات کا اصل ورثہ ہے، یعنی آپ تک علم پہنچانا، کیونکہ خود مدینۃ العلم کی اولاد ہیں تو یہی ورثہ ہے اور یہ آپ تک پہنچ رہا ہے. دوسرا، میں بڑا حیران ہوں کہ بندے ایک خطیب کو ایک دفعہ سن کے نہ پھر اس سے تھک جاتے ہیں. تو میں گن رہا تھا کہ آج چوتھا خطاب ہے اس جگہ پہ. تو چلیں یہ بھی سادات کی محبتیں ہیں، اللہ انہیں عطا فرمائے. تو یہ اصل میں قرآن سے محبت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی دیر بیٹھنا ہے ہم نے قرآن حکیم ہی پڑھنا ہے. محفل عرس ہے،
پہلا پیغام سنیے گا عرس کے حوالے سے. ہمارے ہاں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا تصوف نہیں کہلاتا. غیر شرعی معاملات فقیری نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، طریقت نہیں ہے. اگر ایک جملے میں عرض کروں آج کے عرس کے لیے پہلا پیغام آج کی گفتگو کا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ بات اوپر سے گزر گئی ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں. مرید کو قریب بلا کے اس کے دل میں نبی کی محبت کو جگانا فقیری کہلاتا ہے، درویشی کہلاتا ہے. اور حضرت کا جو مشن ہے، جس جماعت کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تحریک لبیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ سادات اس جماعت کے لیے ہے، بلکہ یہ جماعت سادات ہی کے لیے ہے. تو یہ کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس طرف قدم اٹھایا ہوا ہے، اور یہ بھی لبیک یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ کی وجہ سے یہ نکلے ہوئے ہیں. اور انہیں سید زادوں کو کیا ضرورت ہے دنیا کے تاج و تخت کی؟ تو یہ کوئی مشن ہے جو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میرے صاحبو، اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. میں ارادہ کر رہا تھا، ہاں، فقیر وہ نہیں ہوتا جو مرید کو شوبدہ بازی کر کے دکھائے. عید فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی جیب پہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو. بس یہ عرس کا دوسرا پیغام. آئیے ایک اور پیغام دیتا جاؤں. پیر وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھیں کہ مرید میرے لیے کیا لایا ہے. نازک بڑا دور ہے جی، ڈر بھی آتا ہے. اچھا، اس کی آواز کو ذرا سادہ رکھیے گا جی، ایکو نہیں چاہیے، زیرو کر دیں جس طرح پہلے تھا. وہ میرے ابا فرماتے ہیں، میرے ابا کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی درویش فقیر پیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی جیب پہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو. اور فقیر وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھے کہ مرید میرے لیے کیا لایا ہے. میں پھر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور بار بار عرض کروں گا جب تک آپ جاگ رہے ہیں. میں حضرت شاہ جی پوچھ رہے تھے گھر سے آئے ہیں، میں نے کہا جی گھر سے کہاں آنا ہے، میں گھر سے 2-3 دن پہلے کہ نکلا ہوا، منکیرہ سے بکر سے لیا، وہاں سے سفر کرتا ہوا میں ڈائریکٹ رات کے کسی حصے میں قریب آ کے پھر میں نے کہیں پہ گاڑی کھڑی کی ایک جگہ پہ، تھوڑا وہاں پہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ آرام کیا ہے، تو بس آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو ابھی سفر آگے ہے، نکلنا پیچھے منزل اس طرف ہے ابھی. تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ درویش وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھے کہ مرید میرے لیے کیا لایا ہے. اے پیر وہ ہوندا ہے جو یہ دیکھے مرید نے اب تک مجھ سے کیا پایا ہے. تو گزارش تو یہ ہے، عرض تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ جو عرس سجائے جاتے ہیں، یہ جو ابھی نشست بنی ہے، حضرت شاہ جی تشریف فرما ہوئے ہیں، اس عرس کے سجانے کا مقصد ہی یہی ہے، آ جاؤ نبی کی محبت کو جگا جاؤ. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. آ جاؤ رسول کی محبت کو جگا جاؤ. بس اس مشن کے لیے دور دور سے بلائے جاتے ہیں لوگ، آؤ نبی کی محبت کو جگائیں، اور یہی سادات کا مشن ہے. اچھا بھئی، آئیے آج کی گفتگو کے لیے سورہ نساء سے بات کو آج شروع کرتے ہیں. یہ 4 نمبر سورہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ خطاب میرے ڈائری میں لمبا نہیں ہوتا، خطاب وہی 15-20 منٹ، 25 منٹ، 35 منٹ، حد 40 منٹ، بس اس کے دوران میں آپ سے اجازت لے لوں گا. سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں بھائی. 4 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 32 نمبر آیت ہے. سورت کا نمبر 4 ہے، ساری آیت نہیں پڑھنی، 1 2 3 4 ہی لفظ پڑھنے ہیں. 4 نمبر سورہ ہے، لفظ بھی 4 پڑھنے ہیں. ویسے دعا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے. کوئی بات کی ہے اگر سمجھ آئی ہے تو، اور دل میں چاروں کی محبت آ جائے، چاروں سے پیار ہو جائے. ایسے نہ کرو جس کے دل میں نبی کے چاروں صحابہ کی محبت ہے، اونچی سبحان اللہ کو. خوش رہیں. لو جی، آئیے بس یہ 4 لفظ میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ جی بسم اللہ، قرآن پڑھیں جی. کیا معنی ہے؟
نہیں آگے چلیں گے جب تک ہر زبان پہ قرآن نہیں آئے گا. وَاسْأَلُوا معنی کیا ہے؟ نہیں ابھی بھی پچھلے بندے چپ بیٹھے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. مجھے آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے. محفل عرس کے سجانے کا مقصد یہ ہے بندوں کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ اب تھوڑی آواز آئی ہے جی. وَاسْأَلُوا طلب کرو، سوال کرو، مانگو. ضلع گجرانوالہ کی پنجابی وَاسْأَلُوا منگو. بھائی اب تو آسان ہو گیا نا جی پنجابی میں. وَاسْأَلُوا کا معنی دیکھیں علماء اور سادات میرا ذرا ساتھ دیں، قرآن پڑھیں گے بات آگے چل سکے گی. وَاسْأَلُوا معنی مانگو، طلب کرو، سوال کرو. اللہ کس سے مانگے؟ لو جی آگے ایک لفظ ہو گیا، 4 لفظ پڑھنے ہیں. کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ آواز کم آئی ہے. کس سے مانگنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ برکت کون دیتا ہے؟ کس سے طلب کرنا ہے؟ اوکھا ویلا آ جائے کدے کلو منگنا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اور اس کا پیغام دے رہا ہوں. کون کہتے ہیں کہ پیر خانوں پہ جا کے درس توحید نہیں ملتا؟ یہاں پہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آؤ. حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ امیر بیٹھے تشریف فرما ہیں اور محفل عرس لگی ہوئی ہے. بات ہی توحید سے شروع ہوئی ہے. کس سے مانگنا ہے؟ بھائی آواز کم ہے. بھائی کس سے مانگنا ہے؟ کون دے گا؟ اچھا اب رکنا ذرا. مولا تم سے کیوں مانگے؟ رکنا. یہ ایک مقدمہ ہو گیا. اب اس کے دلائل عرض کرنے لگا ہوں. مولا تم سے کیوں مانگے؟ سورہ ملک کی طرف چلتے ہیں. 67 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا تبارک الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی. برکت کون دے گا؟ برکتوں پہ برکتیں نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اچھا رکنا ذرا رکنا. مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اب آئیے ذرا سورہ عنکبوت کی طرف. 29 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا ولی بھی میں ہوں، تیرا مددگار بھی میں ہوں. ولی کون ہے؟ ماشاءاللہ. مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اچھا ذرا ٹھہرنا، بڑا کمال بول رہے ہو. ٹھہرو. مولا تم سے کیوں مانگے؟ اب میرے سامنے سورہ بقرہ آ رہی ہے. 2 نمبر سورہ ہے اور 215 نمبر آیت ہے. مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق، مشرق بھی اللہ کے لیے، والمغرب، مغرب بھی اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ سے مانگو کیونکہ تو اپنا منہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا مکھڑا. ہر طرف ہے اللہ کا مکھڑا. وجہ کا معنی ہوتا ہے مکھڑا، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا چہرہ. نئی آواز کم ہے آپ کی. سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دیوبند حضرات نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. تفسیر احسن البیان میں بھی یہی ترجمہ ہے. وجہ اللہ، تو اپنا منہ جدھر کرے گا ادھر ہے اللہ کا مکھڑا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ ہر طرف ہے میرا مکھڑا. اچھا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے اگر معاملات نہیں ہیں، اگر کہو تو میں 2 آیتیں اللہ کے مکھڑے پہ نہ پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں جی، واپس آ جائیں جی. نہیں 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں محفل عرس ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی. مولا تم سے کیوں مانگے؟ فرمایا ہر طرف میرا مکھڑا. اب رکیے گا، میرے سامنے سورہ رحمان آ رہی ہے. 55 نمبر سورہ ہے. سورہ قصص آ رہی ہے. 28 نمبر سورہ ہے. سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، لیکن باقی رہے گا اللہ کا مکھڑا. جیتے رہیں. سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا اللہ کا مکھڑا.
اس کا مطلب ہے 3 آیتیں آپ سن چکے. مشرق اللہ کا مکھڑا، مغرب اللہ کا مکھڑا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اپنا چہرہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہے اللہ کا مکھڑا. سورہ قصص ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. سورہ رحمان ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. مولا تیرا مکھڑا، چہرے کی تعریف کیا ہے؟ مکھڑا کسے کہتے ہیں؟ رکنا ذرا رکنا. اگر یہ میں چھپا دوں، آنے والا بندہ یہ میرا ہاتھ دے کے پہچانے گا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا پنڈلی ننگی کر دیتے ہیں، پنڈلی دے کے پہچان ہو جائے گی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں. پہچان جب بھی ہوگی چہرے سے ہوگی. یہ کا مطلب ہے چہرے کی تعریف یہ ہے جسے دیکھ کے کسی کی پہچان ہو، جسے دیکھ کے کسی کی پہچان ہو، جسے دیکھ کے کسی کی پہچان ہو. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائے وہ ہے بندوں کا چہرہ، جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے. اچھا نہیں ٹھہرو، میں اسے کھول دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ. بسم اللہ، بسم اللہ. جیتے رہیں سلامت رہیں. کس سے مانگنا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ اور اس کا پیغام ہے اللہ سے مانگو. بندیاں نو سمجھ آنی چاہیے سنی اللہ کو لو مانگ دینے. کس سے مانگنا ہے؟ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. توبہ کس سے مانگنی ہے؟ معاف کون کرے گا؟ اچھا 1 منٹ رکیے گا جی، ذرا رکیے گا، کیونکہ شب بارات بھی ہے جو ابھی گزری ہے. شب بارات کا مہینہ ہے. شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا. بری ہونے والی رات، بری ہونے والی. دیکھیں یہ عرس کے پیغام ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں، بری ہونے والی. اچھا ابھی گزری ہے شب بارات، بھائی بری ہوئے مجرم؟ ہوئے. اچھا ٹھہرو میں سمجھانا. بری ہونا ہے ایسا تے بری کرنا ہے انہیں، اے وے شب بارات. لیکن مجرم دے بری ہوندا ایک اصول ہے. بری کردا ہے جج، بری ہوندا ہے مجرم. ڈائریکٹ مجرم جج نال گل نہیں کر سکدا. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. ڈائریکٹ مجرم جج سے بات نہیں کر سکتا. آپ کی اس دنیا کی کچہری میں جج کے سامنے جانے کے لیے درمیان میں ایک بندہ چاہیے. کیا نام ہے اس کا جی؟ وہ جی درمیان میں وکیل چاہیے. یہ مطلب ہے بری ہونے کا اصول یہ ہے جج بری کرے گا، مجرم بری ہوگا. اب درمیان میں چاہیے وکیل. بری کرنا ہے اس نے، مجرم ہے ہم. اب درمیان میں کوئی ایسا وکیل لے کے آؤ جدی جج موڑ دا ہی نہیں. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. درمیان میں کوئی وکیل لاؤ جدی جج موڑ دا ہی نہیں. اچھا ذرا ٹھہریے گا، میں ٹھہری. اگر بات اس طرف چلی پڑی ہے، مجھے ذرا بال پوائنٹ پنسل مارکل، بال پوائنٹ پنسل مارکل مل جائے گی؟ کوئی پنسل ہے جی پاکٹ؟ مجھے ذرا دیجئے گا، میں عرض کروں کچھ. میں کوئی جی بسم اللہ جی جزاک اللہ جی خوش رہیں. میں آپ سے کوئی بات عرض کروں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جناب. اوئے محفل عرس ہے، اوئے پیر دے کول آن دا بھی مقصد یہی ہوندا ہے پیر مرید نو اللہ کولو معافی لے چھڑے. آج توبہ کا دن بھی ہے میرے صاحبو. جو پیر بھائی بیٹھے ہیں سرکار کے، حضرت شیخ کے، شاہ جی حضور کے، توبہ کا دن ہے. لو جی حضرت 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے استغفار. کیا ہے؟ استغفار. اور ایک لفظ ہے توبہ. یہی 2 چیزیں ہیں. استغفار یہ باب استفعال سے ہے، استفعال سے ہے. استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر. یہ باب استفعال ہے. اس کا معنی ہوتا ہے باب استفعال میں چونکہ طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یہ دا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا. معافی. شاہ جی آپ رہنمائی کیجئے گا جو علماء ہے. معافی طلب، معافی منگنا. تو اے جڑا لفظ توبہ ہے نا، توبہ، توبہ، توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا. اچھا میں پنجابی دساں توبہ دا معنی؟ کسے ول جانا.
ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیتا. میں پھر عرض کرنا کسے ول جانا. ہن میرے تکیا جی جدو اسی کہنے ہیں نا توبہ استغفار تے مانا ہوندا ہے معافی منگن لئی کسے ول جانا. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیتا. میں پھر سمجھاتا ہوں. معافی کے لیے کسی کی طرف جانا, رجوع کرنا, لوٹنا, کسی کی طرف جانا. مولا ہم ہیں گناہگار, محفل عرس ہے, شب برات گزری ہے, ہمیں چاہیے معافی. ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا. اب ذرا رکنا. مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا. اللہ فرمایا تم معافی مانگو تو صحیح. سورہ نور ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, چلو اللہ کی طرف جمیعا سارے کے سارے. ایھا المؤمنون, اگر تم مؤمن ہو تو مولا ہم ملے گا کیا. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, تسی معافی منگو تو صحیح میں تانوں کامیاب کر چھڈاں گا. معافی مانگو ہم تمہیں کیا کر دیں گے, کامیاب. لعلکم تفلحون, تم معافی مانگو ہم تمہیں کامیاب کریں گے. اچھا ٹھہرنا, ایک منٹ ٹھہرنا. مولا معافی مانگے گے تو ہوگا کیا. اب میرے سامنے سورہ ہود آئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور چلو رب کی طرف. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ الْوَدُودُ, تم معافی مانگو تو صحیح اللہ تم پہ رحم بھی کرے گا, تم سے محبت بھی کرے گا. یہ مطلب ہے معافی مانگو اللہ کا رحم, معافی مانگو اللہ کی محبت, معافی مانگو زندگی کامیاب. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. معافی مانگو زندگی نہیں آگے چلیں گے جب تک آپ کی زبانوں پہ دو آیت نہیں آئیں گی. معافی مانگو زندگی, معافی مانگو اللہ کا رحم, اللہ کا رحم, معافی مانگو اللہ کی جیتے رہیں محبت. تین چیزیں سامنے آ گئی. ٹھہرو, مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا. رکنا. سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, چلو رب کی طرف. تو مولا ملے گا کیا. فرمایا یَمَأْتِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, تم معافی مانگو تو صحیح ہم تمہاری زندگی حسین کر دیں گے. معافی مانگو زندگی حسین, معافی مانگو اللہ کی محبت, معافی مانگو اللہ کی, میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے مینوں سنانیاں پیندیاں نے, اللہ کی رحمت. معافی مانگو زندگی کامیاب. اچھا نہیں ٹھہرو, ترتیب کر لیتے ہیں. میں جو 4 آیتیں پڑھ چکا ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں. معافی مانگو زندگی کامیاب, معافی مانگو اللہ کا رحم, معافی مانگو اللہ کی محبت, معافی مانگو زندگی حسین. بھئی یہ 4 ثمر ذہن میں آ گئے, معافی کے 4 ذہن میں آ گئے. اچھا اب رکنا, سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرمایا یا قوم استغفروا ربکم, اے قوم معافی مانگو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ, اور چلو رب کی طرف. تو مولا ہوگا کیا. اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, اور تم معافی مانگو تو صحیح ہم آسمانوں سے شراٹے دار رحمت کی بارش بھیجیں گے. شراٹے دار, مدرارا, عام بارش نہیں. جیتے رہے عمر دراز ہو. ایک ہوتی ہے میرا تکیہ جی, ایک بارش ہے وے میرے دوست, آپ نے اس کی ایکو نہیں چلانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. درمیان میں یہ جو ایکو چلاتے ہیں میں تھک جاؤں گا, اسے سادہ رکھیے گا. ایک ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک باہر نکلے تو باہر بارش, تے باہر ویکھ کے کیا اوے بارش ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں لگیا. ایک وے اے بارش, تے ایک بارش اے وے ایتھے اندر بیٹھے ہاں, تے ایتھے بیٹھی پتہ لگ گیا باہر پہ گیا مین. اے اندر بیٹھے ہی پتہ لگ گیا ہے باہر رحمت ہو گئی ہے. اینو آندے نے مدرارا, شراٹے دار بارش. اللہ فرماندا ہے تو توبہ کر, معافی مانگ, جگ ویکھے گا تیرے تے رحمت ہو گئی ہے. ہائے ہائے بولو بھی تو صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے. جگ دیکھے گا تم پہ اللہ نے رحمت کی ہے, شراٹے دار بارش آئے گی. تو یہی بات نہیں ختم ہوئی. اگلے لفظ اللہ فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً, تم معافی مانگو, بیمار ہو, ہیپاٹائٹس ہے, شوگر ہے, دل کا پیشنٹ ہے, کینسر کا مریض ہے, اللہ فرماتا ہے معافی مانگ, یزدکم قوتا, بیماریاں جان گیاں قوت آ جائے گی. بیماریاں جان گیاں قوت آ جائے گی. لو جی یارا مجھے ذرا یہ اب مجھے یہ لفظ سناؤ تاکہ میں آپ کو جلدی سے نتیجہ دوں, محفل عرس کا پیغام دوں جاتے جاتے. معافی مانگو زندگی کامیاب, معافی مانگو اللہ کا رحم, معافی مانگو اللہ کی محبت,
معافی مانگو زندگی حسین، معافی مانگو آسمانوں سے رحمت کی بارش، معافی مانگو قوت میں اضافہ. میں 6 آیتاں پڑھ چھڑیاں نے تو چپ بیٹھے ہو. معافی مانگو زندگی حسین، معافی مانگو اللہ کی رحمت، معافی مانگو کامیابی، معافی مانگو بیماریاں دور، معافی مانگو اللہ کی محبت، معافی مانگو زندگی حسین. ہن 2 چیزاں سا پڑھیاں نے، معافی مانگو چلو رب کی طرف، معافی مانگو چلو رب کی طرف. معافی چاہیے دیئے چلو رب کی طرف، استغفار معافی، توبو چلو. ہن رکیا جے، یہ 2 لفظ ساری آیتوں میں ہیں. اللہ فرماتا ہے استغفر ربکم ثم توبو الی، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. رکو، سورہ نو، قوم نو، یا قوم استغفر ربکم ثم توبو الی، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. یہ مطلب ہے پچھلی امتوں کو معافی کا طریقہ یہی ہوتا، جب بھی بات ہوتی معافی کی اللہ فرماتا ہے انہیں کہو چلو رب کی طرف. ٹھہرے جے، میں ایک آیت اور پڑھنا، ٹھہرو. سورہ بقرہ. 40 دن کے لیے موسیٰ طور پہ گئے، پیچھے بندوں نے بچڑا پوجا نہیں پوجا. جب نبی واپس آئے آپ نے آ کے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بچڑا جانوں پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. انہیں کہا جی سانو پھر معافی لے دیو. آپ فرماتے فتوبوا الی باریکم، چلو رب کی طرف، چلو رب کی طرف، چلو رب کی طرف. یہ مطلب ہے قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف، قوم نو گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف، قوم لوط گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف. باری آئی تیری اور میری. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد کی امت گناہ کرے چلو محمد کی طرف. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے تیری معافی در رسول پہ ہوگی. معافی چاہیے جاؤ چلو محمد کی طرف. تو پھر میں قرآن پڑھ کے کہہ لوں پچھلی امتوں کو اللہ فرماتا رہا انہوں نے معافی چاہیے دیئے، انہوں نے میرے ول کر لو، میں جانا تے جانن. یار دی امت محمد کی طرف جائے، یار جانے اور یہ جانے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ جلدی. اس کا پیغام سنو. معافی در رسول سے ملے گی. معافی آستانہ ہے. جی میں پڑھ دیتا ہوں رکیے گا. مولا کتھے آئیے؟ فرمایا جاؤ کا محمد کو لا جاؤ. تے مولا پھر اوتھے آ کے کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے نبی کو لا کے کہے فاستغفر اللہ فاستغفر اللہ فاستغفر اللہ فاستغفر اللہ فاستغفر اللہ. میں ترجمہ کروں گا جدو جاگو گے. فاستغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے در رسول پہ آ کے کہے اللہ مینوں معاف کر دے. آئے در رسول پہ آ کے کہے اللہ، ایک باری بولے جائے ذرا، اللہ مینوں معاف کر دیتے. اللہ پھر میرے کہنتے معاف کر دے گا. آپ فرمایا تیرے کہنتے کرنا تو پھر ایتھے کیوں بلایا ہے؟ مولا پھر معاف کیویں کریں گا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے کبھی چل جان دے درود پڑھتا رہا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول کہے اللہ اسے معاف کر دے تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ادھر نبی کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے ہم فوراً معاف کر دیں گے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. پیغام سنو اس کا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تک رسائی ہو جائے در رسول پہ آ جاؤ. شیخ کا یہی کام ہوتا ہے، مرید کو در رسول پہ لے کے آئے. دس از دا بیسک اسائنمنٹ آف تصوف، دس از بیسک اسائنمنٹ آف پیر. شیخ دا کم یہ وے مرید دے دل وچ اللہ رسول دی محبت پیدا کر دے. لیکن تکلیف ہے، تکلیف دے مرحلہ ہے. آج کل ایسا نہیں ہے. ہم شخصیت پرست ہو چکے ہیں، ہم اپنی محبت کے چکر میں ہیں. آج کل کے نام نہاد جو پیران نظام ہیں وہ اپنی محبت کے چکر میں ہیں. مہربانی کرو، خواجہ نظام صاحب کا یہی مقصد تھا بندے محمد کریں. خواجہ فرید کا مقصد یہی تھا بندے محمد کریں. مجدد الافسانی کا یہی مقصد تھا بندے محمد کریں. غوث اعظم کا یہی مقصد تھا بندے محمد کریں. تھوڑا پیچھے ٹر جائیے، ابو بکر کا یہی مقصد تھا بندے محمد کریں. جس کے دل میں جتنی حضور کی محبت ہے اونچی سبحان اللہ کہو جلدی.
اللہ سے مانگو. کیس سے مانگنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ معافی کون دیتا ہے؟ طلب کس سے کرنا ہے؟ سوال کس سے کرنا ہے؟ لو جی اب ذرا مجھے ارشاد فرمائیے گا، ذرا بے جھجک ہو کے ارشاد فرمائیں. میں کوئی 10-15 منٹ اور پڑھ لوں جی؟ میں بات کر لوں جی؟ ابھی وقت ہے میرے پاس، 1:03 ہو گئے ہیں. میں 10-15 منٹ اور پڑھوں جی؟ اچھا جی، سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو. کیسے مانگے؟ اچھا مولا تم سے مانگتے ہیں، تو دیتا ہے؟ فرمایا ہاں میں دیتا ہوں. تو مولا تیرا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے دیتا ہوں، ذرا ٹھہرے جی. ایتھے اللہ دیتا ہے. میں پڑھن لگا سورہ مریم، اے 19 نمبر سورت ہے، دھیان کرے جی، تے 16 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا. رکنا نہیں میں نے کسی آیت پہ. اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، مریم نے گھر چھوڑا، مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم پردے میں چلی گئی. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. مولا کیوں؟ فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. مولا خیر نہ لایا؟ فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا تیرا آنا کیسا ہے؟ اس نے آ کے کہا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، گھبرانا میں تینوں پتر دین آیا ہوا. گھبرانا، انا 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 میں دوں گا، میں انا میں. یہ مطلب ہے اللہ جب دیتا ہے تو کبھی کبھی جبریل کے راستے سے دیتا ہے. اچھا نہیں ٹھہرے جی، میں سمجھانا ٹھہرے جی. میں نے ایک دیوبند مفسر پڑھا، بلکہ آپ پڑھیے گا جا کے تفسیر احسن البیان کو پڑھیے گا جا کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل بابے کی صورت میں آیا اور اس نے آ کے مریم کو پھونک ماری. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جبریل بابے کی صورت میں آیا اور اس نے آ کے مریم کو دم کیا. اور آپ کو سمجھ آئی؟ دیتا اللہ ہے پر دلواتا بابوں سے ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. دیتا اللہ ہے، دلواتا جبریل سے ہے. مولانا اگر اللہ جبریل سے دلوائے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، اگر اللہ محمد سے دلوائے، اگر اللہ غوث اعظم سے دلوائے، اگر اللہ گنجے شکر سے دلوائے، اگر اللہ داتا حجویر سے دلوائے، جس کے دل میں پیران دیا محبتہ نے اچھی کا وہ سبحان اللہ جلدی بڑھ. بسم اللہ بسم اللہ. خیر و عافیت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں جی. اگر اجازت ہے تو آگے قرآن پڑھ لیں. کون دیتا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ برکت کون دیتا ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ میں امید کروں میرے دوستوں کو یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا ہے. اچھا ٹھہرو، میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھہرو. مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے سبحان الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ میں بڑا ہی پاک ہوں. اللہ پاک ہے بھائی. اللہ نہیں، آواز کم ہے بھائی. اللہ میرے دوستوں ذرا اپنی زبانوں پہ قرآن لاؤ. اللہ اچھا بھائی دیکھیں، کسی بھی دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. دعویٰ ہے دلیل نہ ہو دعویٰ بیکار ہوتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے سبحان میں پاک ہوں. مولا ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ ہائے ہائے. بس میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، حضرت تشریف لے آئے. پیر صاحب ایک اچھا بیان فرماتے ہیں، علمی اور اصلاحی منطقی بیان ہوتا ہے آپ کا. آپ تسلی سے بیٹھ کے سنیے گا. میں تو نالائق آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، میں پھر آیا تو باتیں کروں گا. اللہ فرمایا ہاں سبحان میں پاک ہوں. مولا اس دعوے کی کوئی دلیل تو ہوگی. فرمایا سورہ احزاب پڑھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتے ہیں میری پاکی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کا گھر دیکھو.
میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا گھر دیکھو، میری پاکی دیکھنی ہے تو زہرا کا گھر دیکھو، میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا ڈیرا دیکھو، میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا بیڑا دیکھو۔ میرے صاحبو دیتا اللہ ہے، دلواتا جبریل سے ہے، دیتا اللہ ہے، جیتے رہے کس سے مانگنے؟ تسی پریشان ہو گئے ہو، میں 4 آیتاں ہور پڑھنی ہیں جی، کس سے مانگنے؟ اچھا لو جی اب آئیے گا، کیونکہ اگر میں اگلے 2 لفظ نہ پڑھوں تو پھر گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ مولا کیا مانگیں؟ اللہ تم سے کیا مانگے؟ فرمایا من فضلی، مجھ سے میرا فضل مانگو۔ کیا مانگو؟ ماشاءاللہ، جیتے رہیں، کیا مانگو؟ لو جی بس اب میں نے رکنا نہیں، ورنہ میں ایک ایک آیت پہ رک جاتا ہوں، لیکن اب رکنا نہیں۔ مولا تم سے تیرا فضل کیوں مانگے؟ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، میرا فضل عظیم ہے، میرا فضل، ماشاءاللہ، جیتے رہے۔ لو جی پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ شورا میں ذالک هو الفضل الکبیر، میرا فضل کبیر ہے، بھائی میرا فضل کبیر ہے۔ لو جی یہ بس آجو، بس 2 آیتیں رہ گئی، پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، میرا فضل مومنوں پہ ہے۔ لو جی گفتگو کی آخری آیت سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، میرا فضل عالمین پہ ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ کا، بھائی بولیے گا اللہ کا، پھر بولیے گا اللہ کا۔ اللہ ہمیں تیرا فضل چاہیے، تو مولا ہم فضل کہاں سے تلاش کریں؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا میرا فضل چاہیے، بس بھئی آخری آیت ہے، میرا فضل چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، میرا فضل تو میرے ہاتھ میں ہے، میرا فضل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کریم پروردگار تو ہاتھوں سے پاک ہے، اب تیرا ہاتھ دیکھنا ہو تو جائیں کہاں پہ؟ اللہ نے سورہ فتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، مقام حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اصل میں یہی خدا کا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں اللہ کا فضل نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فضل محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے اللہ کا فضل چاہیے پھر در رسول پہ ہی آنا پڑے گا، جسے معافی چاہیے در رسول پہ آنا پڑے گا، جسے فضل چاہیے در، تو پھر نتیجہ پھر وہی نکلا، اگر چاہتے ہو کہ رحمتیں مل جائیں آستانہ رسول پہ آ جاؤ، در رسول پہ آ جاؤ۔ عرس کا یہی مشن ہے، عرس کا یہی مقصد ہے، بندوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگایا جائے۔ اور شاہ جی اس پہ خوبصورت کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے، کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ میں پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا، وما علیہ